وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، اہل حق بھی ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کر کرتے ہیں، جس حد تک ممکن ہو ذکر بھی کرتے ہیں، تعلق مع اللہ کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس پر ان کو تشویش ہی ہوتی ہے۔ دعائیں بھی کراتے ہیں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ امن دے، سکون دے، عافیت دے، فلاں پریشانی نہ ہو، فلاں پریشانی نہ ہو، اس طرح وہ دعائیں کراتے ہیں اور الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی کام کرتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، تو ان مراحل سے ہر کام کرنے والے بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو بس کئی بار دل میں آیا کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ کام کرنے والا پرامن ہو کر کام کرے، یہ ترتیب نبوت نہیں ہے۔ کام کرنے والا خوشحال ہو کر کام کرے، اس کو رکاوٹ نہ ہو، مشکل نہ ہو اور اس کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ ترتیب نبوت نہیں ہے۔ اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی اگر تاریخ اور سیرت پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مزاج خداوندی بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اب آیت پہ غور کریں، جعلنا لکل نبی عدوًا۔ اللہ فرماتے یہ نہیں کہ جب نبی دین کا کام کرے تو نبی کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، فرمایا نہیں، جعلنا لکل نبی عدوًا، ہم نبی کے لیے کچھ دشمن پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی تکویناً ایسے ہوتا ہے کہ نبی کے لیے دشمن پیدا ہوتے نہیں، پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ جب دشمن اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اس بندے کا تو اختیار ہی نہیں، پھر وہ بندہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ نبی کے خیر خواہ اور نبی کے مخالف ہونے ہوتے ہیں، اور بعضوں کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اختیار دیں گے، وہ اپنے اختیار سے نبوت کی عداوت اور نبوت کی دشمنی میں لگیں گے، تو اللہ لکھ دیتے ہیں کہ یہی دشمن ہوگے۔ دو بات میں فرق سمجھیں، ایک یہ کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہٰذا وہ دشمنی کریں گے، اور دوسرا مطلب چونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے دشمنی کرنی تھی لہٰذا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ دشمنی کریں گے۔ اسی کا نام ہے تقدیر۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر امر الہی کا نام ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم میں ہے میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ ایسے کرے گا، اب اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے دشمن بنا دیے تو بندے کا تو اختیار ختم ہو گیا، یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب نبی کے دشمن ہوں گے تو نبی کے وارث عالم کے دشمن کیوں نہیں ہوں گے؟ اور پیغمبر کے دشمن کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، مدینہ منورہ کے رہائشی، زبان سے کلمے پڑھنے والے اور پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، مسجد نبی کے ماحول میں رہنے والے، اور وہ ایسے دشمن تھے کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا بھی دیا تھا فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے جب اللہ کے علم میں فلاں منافق ہے ملک الموت کو بھیجتے، ان کو ختم کرا دیتے، پیغمبر کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ مخلصین بھی رہے، منافقین بھی رہے، اور نبوت کو علم ہے فلاں منافق ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی کام کو مسلسل فرماتے رہے، اور جب تک حکم نہیں ملا منافقین کو الگ نہیں کیا، اور جب حکم ملا ہے آپ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ میں ارشاد فرمایا قم یا فلان اخرج، قم یا فلان اخرج، تو بھی منافق ہے، نکل جا نکل جا نکل جا۔ جب تک حکم نہیں تھا تو الگ نہیں کیا،
اور جب حکم آ گیا ہے تو پھر الگ بھی کر دیا۔ تو جب پیغمبر دین کا کام کریں تو مشکلات آتی ہیں، نبی کا وارث کام کرے تو مشکلات نہ آئیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھیں، کوئی شخص دین کا کام کرے اور مشکل پیش آئے یہ تعجب نہیں ہے، دین کا کام کرے اور مشکل پیش نہ آئے یہ تعجب ہے۔ کوئی شخص دین کا کام کرے اور مشکل پیش آئے یہ تعجب نہیں ہے، دین کا کام کرے اور مشکل پیش نہ آئے یہ تعجب ہے۔ اس شخص کو غور کرنا چاہیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، مسلسل سہولت، مسلسل راحت، مسلسل عیش پسندی، مسلسل نعمتیں، کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، کہ اللہ نے مجھے ڈھیل تو نہیں دی، جھٹکا کیوں نہیں لگ رہا۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ مشکلات اللہ سے مانگیں، ہرگز اس کی توقع نہ رکھنا کہ اللہ سے مشکل مانگیں۔ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، بس اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اچھی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس بلا ان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف اس کو آتی ہیں جس کے سر پہ اللہ تاج نبوت رکھتے نبی، اور اس کے بعد مشکلات اس کو آتی ہیں جو نبی کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کو آتی ہیں جو نبی کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو دین کے کام کرنے والے اپنا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں اور صحیح عقائد ہمیشہ بیان کریں۔ نہ ایسے آسمان پھٹتے ہیں، نہ ایسے زمین ٹوٹتی ہے، نہ بندہ نگلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالات موافق مخالف چلتے ہیں، لیکن تسلسل سے دین کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس بات کو سمجھانا ضروری ہے۔ میں کچھ باتیں عرض کیا کر دو، اس کو اچھی طرح سمجھا کریں۔ ہمارے سامنے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ چار ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، جس میں روحیں تھیں اور جسم نہیں تھے۔ نمبر 2 عالم دنیا، جس میں جسم بھی ہے روح بھی ہے، لیکن جسم نظر آتا ہے روح نظر نہیں آتی۔ نمبر 3 عالم برزخ، جس میں روح ہوتی ہے نظر نہیں آتی، جسم کی حیت، جسم محفوظ رہتا ہے جیسے انبیاء کا، محفوظ رہتا ہے جیسے شہداء کا، اور کبھی کبھی محفوظ رہتا ہے بعض اولیاء کا۔ باقی جسم ذروں میں بدل بھی جائے تو جسم ہوتا ہے کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتا۔ نمبر 4 عالم آخرت، جس میں روح بھی ہوگی، جس میں جسم بھی ہوگا۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، ایک آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا، ایک جا رہا ہے دوسرا، عالم ارواح سے دنیا میں آ رہے ہیں۔ عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم قبر اور برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، سونے کی، آرام کرنے کی، اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت۔ ہماری غلط فہمی کیا ہے، ہم کبھی دنیا میں آرام چاہتے ہیں اور کبھی دنیا میں آرام سے بڑھ کر انعام چاہتے ہیں۔ نہ یہ آرام کی جگہ ہے نہ یہ انعام کی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خندق کھود رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی خندق کھود رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، اور ساتھ زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ میں جانتا ہوں عیش تو آخرت کی ہے، دنیا کی تھوڑی ہے، عیش کی جگہ تو آخرت کی ہے، دنیا کی تھوڑی ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ اے اللہ میرے مہاجر اور میرے انصار ساتھیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اصل آخرت جگہ ہے عیش کی۔ ہم دنیا میں عیش چاہتے ہیں، ہم دنیا میں انعامات چاہتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سالک حضرت کے مرید، سالک کہتے ہیں جو تصوف کے راستے پہ چلتا ہے، شیخ سے بیعت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، اسے سالک کہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کے ایک مرید نے لکھا، حضرت میں عبادت کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ بہت پیارا جواب لکھا، نے فرمایا کہ مزہ مزی میں ہے، مزہ عبادت میں نہیں ہے،
یہ تو مزہ آئے تب بھی کرنی ہے، نہ آئے تب بھی کرنی، یہ تو تب بھی کرنی ہے۔ جب شادی شدہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے ہم بستری سے قبل، اس کے جسم سے ایک پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ جب لذت آتی ہے تو پانی نکلتا ہے۔ حضرت نے لکھا مزہ مزی میں ہے، عبادت میں نہیں ہے۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ مزہ آتا ہے۔ مجھے جو بیت والے ساتھی ہیں خط بھی لکھتے ہیں، کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، عبادات میں دل نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں مزہ آئے تو پھر عبادت پہ شاید اجر کم ہو، مزہ نہ آئے اور پھر عبادت کریں، عبادت کا مزہ تو تب آتا ہے۔ روزہ رکھیں اور بھوک نہ لگے، روزہ تو ہے لیکن یہ کیا روزہ ہے؟ بھوک لگے نہیں کھانا، پیاس لگے نہیں پینا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن روزہ پھر بھی رکھنا ہے۔ تلاوت کو دل نہیں کر رہا، پھر بھی کرنی ہے۔ تو اگر عبادات میں تبھی لذتیں شروع ہو جائیں تو پھر عبادت کا مزہ کیا ہوا؟ عبادات دنیا میں تکلیفی چیز ہے، تلذذی چیز نہیں ہے۔ اور جنت میں اگر کوئی شخص اپنے شوق سے عبادت کرے گا تو وہاں عبادات تکلیفی نہیں ہوگی، عبادات تلذذی ہوگی۔ تکلیفی کا معنی ہوتا ہے کریں تو اجر ملے اور نہ کریں تو گناہ ملے۔ تلذذی کا معنی کریں تو ثواب میں مزہ آئے اور نہ کریں تو مزہ نہ آئے۔ تو دنیا کی عبادات تکلیفی ہیں اور جنت کی عبادات تلذذی ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آئے تو آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، آپ سنتے رہتے ہیں، عقیدہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں دنیا والے جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ تکون بالاشباح دون الارواح، نماز ہوتی ہی وہ ہے جو جسم پڑھے، وہ نہیں نماز ہوتی جو روح پڑھے۔ نماز تو کہتی اسے جو جسم پڑھے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام قبر مبارک میں اس دنیا والے جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی قبر والی نماز نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث مبارک قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یا یقین کا معنی ہے موت۔ اے پیغمبر آپ نماز اور عبادات ادا کریں جب تک موت نہیں آتی۔ تو قرآن کہتا ہے نماز موت تک پڑھیں اور آپ کہتے ہو موت کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جب قرآن حدیث کے خلاف ہو تو پھر حدیث کو چھوڑیں گے، قرآن کو لیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نماز وہ جو تکلیفی ہے کہ کریں تو اجر ملے، نہ پڑھیں تو گناہ ملے۔ ایک نماز وہ جو تکلیفی ہے، مکلف، پڑھیں تو اجر ملے، نہ پڑھیں تو گناہ ملے۔ اور ایک نماز وہ ہے جو تلذذی ہے کہ کریں تو لذت ملے اور نہ کریں تو لذت نہ ملے۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ وہ نماز ہے جو تکلیفی ہے۔ اور حدیث پاک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ نماز وہ ہے جو تلذذی ہے۔ تو قرآن نے اس نماز کی بات کی جو تکلیفی ہے، اور حدیث میں وہ نماز ہے جو کہ تلذذی ہے۔ تو تعارض کیسے ہوا؟ حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہوئی؟ اس لیے ہمارے کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کے خلاف ہو، یہ حدیث پاک کے خلاف ہو۔ جرم ہمارا ہے ہم عقائد پہ دلائل پڑھتے نہیں، اور جرم ہمارا ہے ہم عقائد پہ دلائل دیتے نہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا مسلط کا شکار ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بزدلی کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلط اور چیز ہوتی ہے، بزدلی اور چیز ہوتی ہے۔ مسلط کا معنی یہ ہوتا ہے آپ بات اچھے انداز میں کریں، اچھے لہجے میں کریں، فتویٰ بازی کے ساتھ نہ کریں، ڈنڈے سوٹے تشدد کے ساتھ نہ کریں، اور بزدلی یہ ہے کہ بیان ہی نہ کریں اور اس کا نام مسلط رکھ دیں۔ یہ مسلط نہیں ہوتی کہ آپ بیان کرنے چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کا اپنے عقائد جرأت، شجاعت، ہمت، اخلاص اور مصلحت حکمت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ عالم چار ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اس بات کو پلے باندھیں۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، اچھی طرح بات سمجھیں۔ جہاں سکھ ہو اور صرف سکھ ہو، کوئی دکھ نہ ہو،
اس کا نام جنت ہے، اور جہاں دکھ ہو کوئی سکھ نہ ہو، اس کا نام جہنم ہے، اور جہاں سکھ بھی ہو دکھ بھی ہو، اس کا نام دنیا ہے۔ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، جنت میں رہ رہے ہیں، تو پھر دکھ تو ہوگا، کبھی سکھ ہوگا کبھی دکھ ہوگا، کبھی سردی لگے گی کبھی گرمی لگے گی، کبھی بھوک لگے گی کبھی پیٹ بھر جائے گا، کبھی پیاس لگے گی کبھی شربت مل جائے گا، اور کبھی زیادہ ملے گا کبھی بالکل نہیں ملے گا، کبھی کمزوری ہوگی کبھی طاقت ہوگی، کبھی بی پی ہائی ہوگا کبھی لو ہوگا۔ یہ دنیا ہے۔ دنیا کو دنیا سمجھو، نہ دنیا کو جہنم سمجھو، نہ دنیا کو جنت سمجھو۔ جہاں صرف راحت ملے وہ جنت ہے، اور جہاں صرف دکھ ملے وہ جہنم ہے، اور دنیا وہ ہے جہاں کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے۔ تو جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیشہ سکھوں کے تقاضے نہ کیا کریں، ہمیشہ راحت کے تقاضے نہ کیا کریں۔ ہم پابند ہیں شریعت کے، ہم پابند ہیں احکام خداوندی کے، ہم پابند ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے، ہم پابند ہیں کہ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، بس ہم اس کے پابند ہیں، باقی سب باتیں چھوڑ دیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہاں اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لو۔ کبھی بات سمجھ نہیں آتی، مرید اور شیخ کی رائے میں اختلاف ہے، شاگرد استاذ کی رائے میں اختلاف ہے، اولاد والد کی رائے میں اختلاف ہے، اور والد سے مراد جاہل والد نہیں ہے، عالم سمجھنے والا۔ کیا مطلب؟ ایک حکم شرعی ہے، شاگرد کہتے ہیں حکم شرعی ہے، استاد پورا کیوں نہیں کرتا؟ مرید کہتا ہے شریعت کا حکم ہے، شیخ اس کو توڑ رہا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، بسا اوقات حکم شرعی ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کریں تو اس کا مسئلہ بنے گا، اس پر عمل کریں تو اس پر مسئلہ بنے گا۔ اب شیخ، مرشد، والد اور استاد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مرید کو اس حکم پر کب لے کر جانا ہے، استاد سمجھتا ہے میں نے شاگرد کو کب لے کر جانا ہے، باپ سمجھتا ہے اولاد سے کام میں نے کب کرانا ہے، اور اولاد جلد باز ہوتی ہے، مرید جلد باز ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے شیخ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس وقت بات سمجھ آتی ہے جس عمر کو شیخ پہنچا ہے، اس عمر کو جب یہ پہنچتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ استاد جی ٹھیک فرماتے تھے، پیر صاحب ٹھیک کہتے تھے، فلانا ٹھیک کہتا تھا۔ ہمارا آج شورا کا اجلاس تھا، بڑی تفصیل سے میں نے اپنے اراکین شورا سارے علماء ہیں، علم میں، تقوی میں، ورع میں مجھ سے بہت آگے ہیں، اور میں اپنے شورا کے ان تمام اراکین سے کہتا ہوں میں آپ کا علم، آپ کا تقوی مانتا ہوں، آپ میرا تجربہ مان لو۔ میں تمہارا علم اور تقوی مانتا ہوں، آپ میرا تجربہ مان لو بس۔ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، مصیبتیں آپ سے زیادہ جھیلی ہیں، مشکلات میں نے زیادہ برداشت کی ہیں، میرے تجربے کو سمجھو۔ اور بس اوقات علم اور مرتبے سے وہ بات سمجھ نہیں آتی جو تجربے سے سمجھ آتی ہے۔ اس پر میں ایک مثال آج کی مجلس میں دے دیتا ہوں، کبھی اس عنوان پر مستقل بیان ہوا تو پھر میں انشاءاللہ دلائل اور مسائل خوب دوں گا۔ ایک مثال یہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ معراج کی رات گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے نیچے تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کون سے آسمان پر؟ چھٹے آسمان۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کیا لائے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، علم میرا کم ہے لیکن میرا تجربہ یہ 50 نہیں پڑیں گے، آپ اللہ سے کام کروا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پہ 45 رہ گئی۔ کتنی ہیں؟ کہا جی 45۔ فرمایا حضور کچھ کام کروا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 40 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ فرمایا 40 کا کام کروا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ 9 درخواستیں ہوئی ہیں۔ درخواست کا طرز ہوتا ہے نا، آج کے دور میں اب کاغذ لکھتے ہیں، ہم ویسے عرضی ہے۔ 9 درخواستیں، 9 سفر، اور اب کتنی رہ گئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کام کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 سے کم میں کیا کراؤں؟ اب تو اللہ سے کہتے بھی حیات ہی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم اجر 50 کا دے دیں گے۔ اب دیکھو علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے،
مقام اور مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے، اور تجربہ اب موسیٰ علیہ السلام کا علم نہیں بول رہا، موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ بول رہا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیتے، موسیٰ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ میں سید الانبیاء ہوں، میرا مقام دیکھو، اپنا مقام دیکھو، میرا مقام دیکھو، اپنا مقام دیکھو، اب کیسی بات کرتے ہو؟ میرا علم دیکھو، اپنا علم دیکھو۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے تجربے پر اعتماد کیا ہے، تو ہم نالائقوں اور کمزوروں کا فائدہ ہو گیا ہے۔ اس لیے تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، طول العمر طول التجارب، لمبی عمر سے لمبے تجربات ہوتے ہیں، اور یہ تجربہ بہت بڑی چیز ہے۔ چلے اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ دنیا میں تو صرف سکھ نہیں ہوتے نا، دکھ بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے بیان میں صرف ڈراتے نہیں ہیں، ساتھ تھوڑا سا انصاتے بھی ہیں۔ اتنے نے پریشان ہو کہ باہر جائیں تو بی پی لو ہو جائے اور اس کو اسپتال کھڑنا پڑے۔ ہم کہتے ہیں خوش خوش اپنے گھر بھی جانا سیکھو۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں کبھی ہفتے میں ایک بار صرف لطائف کا اہتمام کر دے، بھئی آج صرف ان کو لطیفے سناؤ تاکہ ہنستے رہیں، خوش رہیں۔ اور حضرت اللہ اکبر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور جاتے، حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حضرت شاہ جی جا کر لطیفے سنا کے ان کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ ہر وقت غم زدہ رہتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے ان کا غم ہلکا کرنے کے کچھ لطیفے بھی سنا دوں۔ ان کے مریدوں کو تو ہمت نہیں شیخ کو خوش کریں، اس لیے میں کوئی لطیفے سنا کر خوش کرتا ہوں۔ پھر شاہ جی لطیفے سناتے تھے۔ اب لطائف کی مجلس نہیں، میں تمہیں لطیفے بھی سناتا کہ شاہ جی کیا لطیفے سناتے تھے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ شاہ جی کیسے لطائف سنا کر حضرت کو خوش رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، آپ شیخ کو خوش دیکھ لیں تو آپ نے سمجھیں اس کو تو قبر کا ڈر ہی نہیں ہے، تو ہنس رہے، دانت نکالے، کیسا پیر صاحب ہے۔ اس لیے پھر کئی پیروں کو تھوڑا سا رونا پڑتا ہے کہ لوگ سمجھیں نہیں پیر صاحب ٹھیک ہے، تھوڑا سا رونا بھی پڑتا ہے۔ ہماری عادت ہے بس ہم ہنستے ہنستے بات کہتے ہیں، بھائی کو پیر مرید بنتا بنے، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، بن جائے گا تو اس کا نفع ہے، ٹوٹے گا تو اس کا نقصان ہے۔ پھر ہم سمجھاتے بھی ہیں بھی ہماری بے تکلفی کی ہنسنے کی وجہ یہ ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں ایک بارات تھی، نوجوان بارات میں گئے شادی میں، ان کے خاندان میں بوڑھے بابا جی تھے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ۔ نوجوان نے کہا بابا تو بڑی عیش کر لیے، ہن سکون مار، ہمیں جانے دے۔ بابا جی نے کہا بیٹا لے جاؤ۔ جب اس بابا جی نے اصرار کیا تو ایک نوجوان نے کہا لے جاتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، جہاں ہم جا کے اپنی گپ شپ لگائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، بارات میں تو نہیں جائے گا، پیچھے ٹھہرے گا۔ بابا نے کہا مجھے منظور ہے، لے گئے۔ اب انہوں نے بابے کو پیچھے چھوڑا، جہاں ان کی گاڑی تھی، بسیں تھی، جو بھی تھی، اور خود پوری بارات آگے گئی۔ جب آگے گئے تو دلہن والوں نے ایک مذاق ان سے کیا۔ مذاق کیا کیا؟ دلہن والوں نے کہا جی ہم آپ کو نکاح کر کے دلہن دیتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم 100 آدمی ہو اور 100 بکرے کھاؤ، 100 آدمی 100 بکرا کھاؤ، دلہن لے جاؤ۔ اگر تم 100 بکرا نہیں کھا سکتے ہم دلہن نہیں دیں گے۔ اب نوجوان پریشان ہو گئے، بھئی 100 بکرا تو کھا نہیں سکتے، جب 100 بکرا نہ کھایا تو دلہن ملنی نہیں ہے، واپس کس منہ سے جائیں گے؟ اب جب پھنسے نا تو انہوں نے کہا بابا جی سے پوچھو۔ جب پھنسے تو کہا بابا جی سے پوچھو، شاید اس کا وہ حل نکالے۔ تو بابا جی کے پاس گئے، بابا جی آتے گئے ہی اور مشورہ دیتے ہو۔ بابا جی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دلہن والے نے شرط لگا دی ہے کہ تم 100 آدمی بارات کے اندر ہو، ہم 100 بکرا پکاتے ہیں، 100 بکرا کھاؤ اور دلہن لے جاؤ، ورنہ ہم نہیں دیتے۔ بابا جی نے کہا تم کہہ دو ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ لڑکے بہت حیران، کیسے کھائیں گے؟ اس نے کہا چھوڑو تم کہہ دو ہمیں منظور ہے، ایک شرط تمہاری ہے، ایک شرط ہماری بھی ہے۔ ایک شرط تمہاری ہے 100 بکرا ہمیں منظور ہے، ایک شرط ہماری ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ تم 100 بکرے اکٹھے نہیں پکاؤ گے، ایک بکرا بھونو گے ہم کھائیں گے، پھر دوسرا پکے گا۔ اب لڑکے خوش ہو کر گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم 100 بکرا کھائیں گے تو لے کر جائیں گے، نہ کھا سکے تو نہیں لے کر جائیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے پہلے ایک بکرا روسٹ کرو، ہم کھاتے ہیں، پھر دوسرا کرو، وہ کھاتے ہیں، پھر تیسرا روسٹ کرو، پوری رات لگ جائے ہم ادھر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی شرط چھوڑتے، اس نے کہا چلو ہم بھی اپنی شرط چھوڑ دیتے ہیں، لے جاؤ دلہن۔ بابا کام آ گیا نا۔ شرط چھوڑنے پر مجھے ایک اور لطیفہ یاد آیا۔ ایک شخص
تبلیغی جماعت کی وجہ سے نیک ہوا، زندگی بدل گئی۔ جب زندگی بدلی تو اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی عالمہ سے شادی کروں تاکہ وہ ہمارے گھر کا ماحول تبدیل کرے۔ اس نے عالمہ کسی مدرسے میں گیا، محتم صاحب سے درخواست کی، ان نے عالمہ سے نکاح کرا دیا۔ جب عالمہ نکاح کر کے آ گئی، کو 2-4 ماہ تو گزرے، پھر اس کے علم نے جوش مارا اور اس عالمہ نے کہا مجھے الگ مکان لے کر دو۔ اس نے کہا میں تو عالمہ کے ساتھ نکاح اس وجہ سے کر کے تمہیں لایا ہوں تاکہ میرے گھر کا ماحول تبدیل ہو، میری والدہ، میری بہنیں، میری بھابیاں یہ دین پر آئیں۔ اگر مکان دے کر تجھے الگ رکھنا ہے تو مجھے عالمہ سے شادی کی ضرورت کیا ہے؟ میرا مقصد تو یہ تھا۔ اس نے کہا تمہارا مقصد کیا تھا؟ مجھے اسے غرض نہیں ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، الگ مکان میرا حق ہے، شرعی حق ہے۔ کسی دارالفتاء سے پوچھو، کسی مولانا سے پوچھو، تم نے چلہ لگایا رائے سے پوچھو، کسی بزرگ سے پوچھو، میرا حق ہے، میں اپنا حق مانگتی ہوں، کوئی ناجائز بات تو نہیں کرتی۔ یہ تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، لیکن صحیح تبلیغی جماعت کا تھا۔ بعض صحیح ہوتے ہیں اور بعض تبلیغ کے نام پر بدنما دھبا ہوتے ہیں۔ اللہ منی میں ہنسا نہیں رہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض خانقاہوں کے پیر غلط ہوتے ہیں، بعض جماعتوں کے مبلغ غلط ہوتے ہیں، بعض جماعت سے وابستہ لوگ غلط سے مراد کیا ہے؟ صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ ہمارے اکابرین تبلیغ کی ہدایات ہیں کہ آپ علماء سے مسئلے پوچھو اور علماء سے پوچھ کے چلو، بس۔ جو علماء سے پوچھتا ہے یہ صحیح ہے، علماء سے نہیں پوچھتا، علماء کو بتاتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ علماء کی رہنمائی نہ کریں، علماء سے رہنمائی لیں۔ وہ صحیح تبلیغی تھا۔ وہ مولانا کے پاس چلا گیا، اس نے کہا حضرت یہ ہمارے گھر میں الجھن پیش آ گئی ہے، میری اہلیہ کہتی مجھے الگ مکان لے کر دو، میرا حق ہے، میری خواہش تھی یہ اکٹھے رہتے تاکہ میری بہنیں، والدہ اور بھابھیوں کو فائدہ ہوتا۔ تو مولانا نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنی اہلیہ سے کہو میں تمہیں الگ مکان بنوا کے دیتا ہوں، اس پر 6-7 ماہ لگ جائیں گے، اور اس دوران میں مدرسے سے رابطہ کرتا ہوں اور دوسری شادی بیوی تلاش کرتا ہوں۔ 6 ماہ تک مکان بن جائے گا، تمہیں الگ مکان دے دوں گا، اس کے بعد میں دوسری بیوی سے نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لے آؤں گا۔ اب یہ عالمہ پوچھنے لگی کو میرے اندر کمی ہے؟ اس نے کہا نہیں کمی تو نہیں ہے، یہ جو میری کوٹھی مکان ہے کوئی اس میں کمی ہے؟ کیا اس میں کمی تو نہیں، پھر الگ مکان کیوں مانگتی ہو؟ کہا میرا شرعی حق ہے۔ اس نے کہا میں دوسری بیوی لاتا ہوں، میرا شرعی حق ہے۔ تمہیں شریعت تمہارا حق دیتی ہے الگ مکان، مجھے شریعت میرا حق دیتی دوسری بیوی، تمہیں اس مکان میں رکھوں گا، دوسری کو اس مکان میں رکھوں گا۔ اس نے کہا اگر میں الگ مکان نہ مانگوں، اس نے کہا میں شادی نہیں کرتا۔ اس نے کہا چلو میں اپنا حق چھوڑ دوں، اس نے کہا میں بھی چھوڑتا ہوں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دیکھو کتنی جلدی اپنے حق سے دستبردار ہوگی، کوئی دیر لگی ہے؟ کوئی بھی دیر نہیں لگی، اپنے حق سے فوراً دستبردار ہوگی۔ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو میں آپ کو لطائف سنا رہا ہوں، یہ لطائف نہیں ہے، یہ ہماری اہل باطل سے گفتگو کرنے کی ترتیب ہے۔ میں جہاں تک لے کر جاتا ہوں نا، ہمارا سننے والا نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو طرز دیتا ہوں اہل باطل سے گفتگو کرنے کا، یہ طرز ہے۔ وہ طرز کیا ہے؟ سوال پر سوال کیا تو بیگم ٹھیک ہوگی نا، آپ سوال پر سوال کرو تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ سوال پر سوال کرنا یہ میری ترتیب نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے دور کی ترتیب ہے، دور نبوت کی ترتیب ہے یہ۔ اب یہ عنوان نہیں میں اس پہ آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا کہ سوال پر سوال کیسے ہوتے ہیں، اور صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں کون کون سی ہیں، وہ کیسے سوال پر سوال کرتے تھے اور اپنا موقف کیسے پیش کرتے تھے۔ میں چلے ایک مثال پیش کرتا کہ آپ کے سامنے بات آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ، مبارک خطوط، شاہان اور بادشاہوں کے نام لکھے۔ آپ نے خط لکھا شاہ مصر اور شاہ اسکندریہ مقوقس کے نام، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ اس نے حضرت حاتب سے کچھ سوالات کیے۔ ایک اس نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اور رسول ہیں؟ کہا جی نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا جب ان کو مکہ والوں نے نکال کے مدینے بھیجا تو پھر تمہارے نبی نے ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کی تاکہ وہ ختم ہو جاتے؟ حضرت حاتم نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں؟ کہا سچے نبی ہیں۔ کہا جب یہودی ان کو مار رہے تھے تو ان نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ یہ سوال پر سوال ہوا نا، بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی۔
تو یہ سوال پر سوال کرنا ہماری ترتیب نہیں ہے، صحابہ کے دور کی ترتیب ہے رضی اللہ عنہ. بس فرق یہ تھا اس ترتیب کسی نے نکالا نہیں ہے اور ہم نے نکال کے بتایا کہ یہ ترتیب، اور یہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے. تھانوی رحمہ اللہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ باطل سے گفتگو کرنی ہو تو وہاں تحقیقی جواب نہیں کام دیتا، الزامی جواب زیادہ مفید ہوتا ہے. یہ حکیم الامت تھانوی ہے جس کو تم صرف خانقاہ کا پیر سمجھتے ہو، وہ کتنے بڑا متکلم، اصولی اور عقائد کا ماہر تھا، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات بہت لمبی ہوگی، جو اصل میں نے مضمون سمجھانا تھا وہ کیا کہ تکلیف آئے، مصیبت آئے تو ڈٹ جائیں. اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دیکھو ایمان والو ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور امتحان کیسے لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اب یہ تو علماء سمجھتے ہیں شیئن یہ نکرہ ہے، تنوین تقلیل کے لیے ہے، آگے پھر من تبعیضیہ ہے. اللہ فرماتے ہم تمہارا امتحان لیں گے، بہت بڑا خوف دے کے نہیں، تھوڑا سا خوف دے کر، جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، جتنا تم برداشت کر سکتے ہو. دشمن کی طرف سے کچھ خوف آئے گا اور ہم امتحان لیں گے کہ اگر کوئی تمہارا دشمن ہو تم ڈر کے دین کو چھوڑ دیتے ہو یا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تم دین کا کام کرتے ہو. ہم آزمائیں گے تمہیں کہ تم کیا کرتے ہو. نمبر 1 تمہارا امتحان لیں گے دشمن کی طرف سے خوف دلا کے، بشیء من الخوف. آگے ونقص من والجوع، اور کبھی تمہیں بھوک اٹھانی پڑے گی، کبھی گندم نہیں ہوگی، کبھی غلہ نہیں ہوگا، کبھی قحط آ جائیں گی، کبھی مزدوری نہیں ملے گی، کبھی تم پڑھاؤ گے تنخواہ کم ہوگی، کسی مدرسے میں جاؤ گے کھانا کم، بہت ساری چیزیں ہیں. فرمایا نمبر 2 تمہارا امتحان لیں گے کبھی تمہیں بھوک کی مشقت دے کے. ونقص من الاموال، کبھی تمہارا مال کم ہوگا، بارش آئی پھل کم ہو گیا، اور پانی نہ ملا پھل پھر کم ہو گیا، پھل گر گیا پھل آیا نہیں. ونقص من الاموال والانفس، تمہارا قریبی عزیز فوت ہو جائے گا، رشتہ دار فوت ہوں گے، تمہارے بندے کم ہوں گے، ہم اس سے تمہارا امتحان لیں گے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہارے میوے، تمہارے پھل. ایک تفسیر اس کی اولاد بھی ہے اور اصل تفسیر اس کی پھلوں کے یہ باغات کے پھل ہیں. ہم تمہارا امتحان لیں گے، پھر دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو. بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا ان امتحانات میں جو بندہ ڈٹ جائے، برداشت کرے اور صبر کرے، میرے پیغمبر اس کو اس مصیبت پر بشارت دو. معلوم ہوا کہ بشارت یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. مصیبت زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. بشارتیں زحمت پر نہیں آتی، بشارتیں رحمت پر آتی ہیں. بشارتیں گندی چیزوں پر نہیں آتی، اچھی چیزوں پر آتی ہیں. اس کا معنی کہ مصیبت اللہ کی طرف سے زحمت نہیں ہوتی، مومن کے لیے مصیبت رحمت ہوتی ہے. وبشر الصابرین، میرے پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو. مصیبتیں تو کئی ہوتی ہیں، کئی ہوتی ہیں. میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں گا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان کو تکلیف پہنچے، دشمن، بھوک، پیاس، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو یہ فوراً کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جزا فضا، رونا دھونا، ہائے وائے، مسلک، مشن، کاز، اس سے بدلے نہیں، بس فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کب کہیں؟ فوراً. علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں فوراً. علامہ آلوسی فرماتے ہیں انما الاجر لمن صبر وقت الاصابہ. یہ اس وقت ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو فوراً صبر کریں. یہ نہیں کہ روتا رہا آہستہ 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 کہتے اب میں صبر کرتا ہوں. وقت کے گزرنے کے ساتھ تو ہر بندہ صبر کر ہی لیتا ہے. تکلیف آئے اور فوراً صبر کرے، اس پر ہے بشارت. وبشر الصابرین، جو کیا کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ان کو میں کیا دوں گا؟ اولئک علیہم صلوات، آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، آگے اولئک هم المہتدون. میں 3 انعام دوں گا. پہلا انعام صلوات، خاص خاص رحمتیں، برحمہ عام عام رحمتیں، اور ان کو ہدایت بھی دوں گا.
سیدھے راستے پر چلاؤں گا، یہ جنت تک پہنچ جائیں گے، میرا قرب ان کو ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ کہ جب یہ صبر کریں اور برداشت کریں۔ یہاں تلقین کیا کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کب پڑھیں؟ جب مصیبت ہے۔ مصیبت کی آسان ترین تعریف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور کی تعریف سے ذرا صبر تعریف کس کی ہو سکتی ہے؟ کل من یؤذی المؤمن فهو مصیبۃ له واجر۔ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ مومن کے لیے مصیبت ہے، اور اس مصیبت پر پھر وہ اجر بھی اللہ دیتے۔ ہمارے شیخ حکیم اختر رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں اگر کوئی عزیز فوت ہوا اور 10 سال گزر گئے اور 10 سال کے بعد اس کی یاد آئی اور اس پر تکلیف ہوئی تو یہ بھی مصیبت ہے۔ اس سے بھی جو تکلیف ہوئی یہ بھی مصیبت ہے۔ تو یہ مصیبت کی تعریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ مومن کے چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تکلیف آ جائے تو صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اب 2 کام کرنے ہیں، زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے عمل سے صبر۔ مصیبت کے وقت آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ دکھ محسوس ہو، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ چہرے پر تکلیف کا احساس ہو، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف کا معنی ہوتا ہے اونچا رونا، داڑنا اور غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے دروں پہ جانا، بے صبرہ ہو جانا، یہ ہے صبر کے خلاف۔ ویسے تکلیف آ جائے اور آدمی کے آنسو گر جائیں، چہرے پر تکلیف کا احساس ہو، یہ صبر کے یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب نے ڈسا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، لیکن صبر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نہیں ہے، حضور میں اٹھے دیکھیں کیا اٹھایا نہیں ہے، تکلیف اتنی کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنی تکلیف ہوئی کہ آنکھوں سے نبینا ہو گئے، لیکن وضع جزا حال نہیں کیا، مشقت برداشت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ فوت ہوئے، 18 ماہ کی عمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ گرے، لیکن آپ نے وویلا نہیں کیا۔ تو آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تو اگر تکلیف آ جائے تو نمبر 1 زبان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2 عمل سے صبر کر کے دکھائیں۔ حضرت علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ ذرا اندازہ کرنا کتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ 4 مقامات پہ۔ نمبر 1 فرمایا عند لدغ الشوکہ، کانٹا چبھا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عند لدغ الشوکہ، کانٹا چبھا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے فرمایا عند لسع البعوضہ، مچھر نے کاٹا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عند انطفاء المصباح، چراغ جل رہا تھا اچانک بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، چراغ بجھ گیا۔ وعند انقطاع الشسع، آپ کے پاؤں مبارک کا جو تسمہ ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی چھوٹی بات پر؟ نمبر 1 کانٹا چبھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مچھر نے کاٹا انا للہ و انا الیہ راجعون، چراغ گل ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پاؤں کا تسمہ ٹوٹا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انا للہ و انا الیہ راجعون آہستہ پڑھا ہوتا تو صحابہ نہ سنتے۔ صحابہ کا سننا آگے نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اونچی آواز سے پڑھا ہے۔ اس کا معنی تکلیف آنے پر بندہ اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تکلیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر امت کو درس دیا ہے کہ تکلیف آج تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کسی قریبی عزیز کو فوت ہوئے 1 سال گزر جائے اور سال کے بعد اچانک اس کی یاد آئے، اس سے تکلیف ہو تو فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے، اس پہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب کتنی کتنی بات پہ ہمارے آج کے دور میں بجلی جل رہی ہے، اچانک بجلی چلی جائے تو کیا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ۔ تھوڑی سی تکلیف پر اس پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک اس پر پھر اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ خاص رحمتیں دیتے ہیں، اللہ عام رحمتیں فرماتے ہیں۔ یا 2 مرتبہ فرمایا صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات ان سے مراد بھی رحمت ہے، رحمت ان سے مراد بھی رحمت ہے۔ صلوات ان کہتے ہیں خاص رحمتیں، رحمت ان کہتے ہیں عام رحمتیں۔ اسے بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص، پہلے خاص رحمت پھر عام رحمت۔ یہ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جتنی مشقت بڑی ہوگی اتنی رحمت بھی بڑی ہوگی۔ کبھی مشقت زیادہ ہے اللہ خاص رحمت دیتے ہیں، لیکن خاص رحمتوں کے بعد جو عمومی رحمتیں ہیں اللہ وہ بھی نازل فرماتے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور اللہ پاک پھر ہدایت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ سیدھے راستے کی طرح چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مصائب سے محفوظ رکھے۔ اگر مصیبت آ جائے تو پھر ڈٹ جائیں، صبر کریں۔ اور میں بس بات ختم کرتا ہوں، صبر کی 3 قسمیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، کوئی تکلیف آئے تو صبر کریں، دکھ آئے تو صبر کریں، پریشانی آئے تو صبر کریں۔ مصیبت، تکلیف، دکھ پہ صبر کرنا ایک یہ ہے۔ نمبر 2 الصبر علی طاعت، سردی سخت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تکلیف ہے، صبر کرو، اس پہ صبر کرو۔ نماز کو دل نہیں کرتا، نماز پھر بھی پڑھنی ہے، صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ جو ہم نے قرآن کی تلاوت طبیعت نہیں ہے مادہ، پھر بھی کرنی ہے۔ ذکر پہ نہیں لذت آتی، پھر بھی کرنی ہے۔ یہ الصبر علی طاعت۔ نمبر 3 الصبر عن المعصیہ، گناہ جتنا بھی دل میں تقاضا ہو نہیں کرنا۔ بازار میں جائیں، نہ محرم لڑکی سامنے آئے نہیں دیکھیں گے، گانا آئے نہیں سنیں گے، گناہ کی بات ہو نہیں دیکھیں گے، مر جائیں گے مگر یہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہمت تو کرو، آج کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بار تہہ تو کرو اور صمیم قلب سے کرو، یا اللہ جو میں نے کیا مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور شیطان نفس اتنا خبیث ہے، وہ تمہیں توبہ نہیں کرنا دے گا۔ وہ فلاں سے یاری ہو تو میں نے چھوڑنی نہیں، کیسے توبہ کروں؟ فلاں کو میں نے پھر دیکھنا ہے، کیسے توبہ کروں؟ میں بڑی کھلی بات کہہ رہا ہوں، اس میں جھجکنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے حد حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرماتے۔ ایک بار رحیم یار خان تشریف لائے، وہاں بیان فرمائے، بالکل خواص، چند ایک بندے تھے، حد فرمانے لگے جب میں کہتا ہوں یہ جرم نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں اختر کو بات کہتے شرم نہیں آتی؟ کیسی بات کہتا ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نامحرم بہنوں کو تاڑتے ہو تمہیں حیا نہیں آتی؟ جب تم نامحرم کے شلواروں پہ ہاتھ رکھتے ہو تمہیں حیا نہیں آتی؟ اور میں جب بتاتا ہوں کہ ایسا نہ کرو تم کہتے ہو تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم غلاظت اور گھوں کھاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، اور میں منع کرتا ہوں گھوں نہ کھاؤ تو کہتے اس کو کہتے شرم نہیں آتی؟ شرم تمہیں آنی چاہیے جو گھوں کھاتے ہو، جو گند کھاتے ہو۔ حضرت بہت عجیب فرماتا ہے شیطان کی چال بہت عجیب ہے، مال دکھاتا اچھا ہے، دیتا گندا ہے۔ دکھائے گا چہرہ جو بہت اچھا ہے اور لے کر جائے گا پیشاب پخانے اور گوں کی جگہ پر۔ غلاظت کی بھی اخیر ہوتی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں بس طے کرو، جو ہوا اللہ تو معاف فرما دے، بس جو ہوا تو معاف فرما دے، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے، دیکھو اللہ رب العزت پورا قرآن کھولو، جب اللہ فرماتے ہیں نا توبہ کرو تو کنہیں کہتے ہیں توبہ کرو؟ مجرموں توبہ کرو، فاسقوں توبہ کرو، گناہ گاروں توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اور ایمان والو توبہ کرو۔ اللہ رب العزت گناہ گار کے گناہ پر پردہ کیسے ڈالتے؟ جب ہم سب گناہ کریں گے، ہم سب توبہ کریں گے۔ اب میں نے گناہ کیا تنہا میں توبہ کروں تو میرا جرم کھل جائے گا کہ دیکھو مولانا صاحب نے گناہ کی ہے، آج روتا پھرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ فرمایا نہیں، سب مل کر توبہ کرو تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس میں نیک کون ہے، گناہ گار کون ہے۔ خدا نے توبہ کا حکم ایمان والوں کو دے کے مجرمین کے جرموں پر پردے ڈال دی۔ جب اللہ پردہ ڈالتا ہے کچھ ہمیں بھی حیا کرنا چاہیے، کچھ ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے۔ اللہ پردے کی چادر دیتے ہیں اور ہم صبح اٹھ کے اپنا گناہ کھول دیتے ہیں، کسی سے ناجائز تعلق کو دوست کو بتا دیتے ہیں۔ جب اللہ نے پردہ کیا ہے اس پردے کی چادر کو پھاڑو مت اور اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ تمہیں معاف فرما دے، یا اللہ تمہیں معافی عطا فرما۔ جب اس کا اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کے بیان کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، دین کے کام کرنے والوں کو اگر تکلیف ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ دین کا کام کریں، کچھ تکلیف آئے گی، جب تکلیف آ جائے تو نمبر 1 پہلا کام کریں صبر،
پہلا کام صبر، برداشت کریں، ڈٹ جائیں، اور دوسرا زبان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑا سا اضافہ فرمایا جب مصیبت آ جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور پھر یہ دعا مانگو اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب تم دعا کرو گے تو جو چیز گئی ہے اللہ اسے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب اس پر آخری واقعہ سنیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ایمان والوں کی ماں ہیں، اور بڑی جلیل القدر خاتون ہیں، عجیب ان کے کارنامے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ تھے۔ جب خدا نے بیٹا سلمہ دیا، پیار اتنا تھا کہ شوہر نے اس نام سے کنیت ابو سلمہ رکھی، انہوں نے اپنی اس نام سے کنیت ام سلمہ رکھی، اور دونوں بڑے لوگ تھے، خاندانی اعتبار سے بڑے تھے، خامد بیوی کا آپس میں پیار بھی بہت تھا۔ جب یہ بات سنی کہ جب شوہر عورت جس کے نکاح میں فوت ہو، اگر شوہر فوت ہو جائے اور عورت اس کے بعد نکاح نہ کرے، اسی کے نکاح میں دنیا سے جائے، تو قیامت کے بعد جنت میں اسی شوہر کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں مر جاؤں میرے بعد تم کسی اور عورت سے کرو گے؟ انہوں نے کہا دل تو نہیں کرتا۔ تو کہا اگر تم فوت ہو جاؤ، میں فوت ہو جاؤں، تو میرے بعد تم کسی اور سے نکاح کرو گی؟ اس نے کہا دل تو نہیں کرتا۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں ام سلمہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، تو نکاح کر لینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری دلیر اور سردار قسم کے صحابی تھے۔ ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ کہتے ہیں میں دعا مانگتی اللہم آجرنی فی مصیبتی حاضی، اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس سے بہتر مجھے شوہر عطا فرما۔ لیکن میں سوچتی ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہوگا، اس سے اچھا مجھے کوئی شوہر ملے گا؟ میں دل میں سوچتی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب مصیبت پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھو، اور ساتھ یہ دعا مانگا کرو اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں پیغمبر کے وعدے پر یقین کرتی ہوئی دعا تو مانگتی تھی، لیکن دل میں بات کھٹکتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر ہوگا؟ میں اس وقت مجھے تعجب ہوا جب رسول اللہ کا پیغام نکاح میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا حضور نے سچ فرمایا ہے، مصیبت پر یہ دعا مانگو تو اللہ جو لیتا ہے اسے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر بندے کو یقین تو ہونا، پھر اللہ بہت نوازتا ہے، اللہ بہت نوازتا ہے۔ اللہ آپ سب کو عطا فرمائے، اللہ سب کی برکت سے مجھ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ میں اپنا مخلص اور نیک اور متقی بندہ بنا دے، جو ہم سے خطائیں اور گناہ ہوئے اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ